اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پچھلی دفعہ جو بیان ہوا تھا وہ حضرت شمویل علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ پھر آپ نے جب بنی اسرائیل نے آپ سے مطالبہ کیا ہمارے لیے کوئی آپ بادشاہ منتخب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے پھر طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ تو طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے کے بعد جب ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ وہ جو ظالم بادشاہ فلسطین اور کچھ باقی علاقوں پر قابض تھا، قوم عمالقہ میں سے تھا، جالوت جس کا نام تھا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بیان کیا گیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی سے آگے ہم شروع کریں گے۔ تو جب اہل کتاب کی بعض روایات کے مطابق جب طالوت نے اپنے لشکر کو اکٹھا کرنا شروع کیا تھا جالوت کے مقابلے کے لیے، بنی اسرائیل کو تیار کیا، تو اس نے بھی کچھ ان کو لالچ دیا تھا، انعامات کے بارے میں ان سے کہا کہ میں یہ انعام دوں گا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ جو کوئی بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ تو جب بادشاہ کا لشکر چلا تو بنی اسرائیل پہلے سے ہی غلامی میں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب ساتھ تو ہو لیے سارے، اور راستے میں آدھے سے زیادہ، آدھے کیا 3 کوٹر سے بھی زیادہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تھوڑے سے بچے تھے جو اس وقت اس طالوت بادشاہ کے ساتھ تھے۔ تو جب انہوں نے وہ نہر کراس کی، نہر کراس کرنے کے بعد بادشاہ، جب انہوں نے دوسرے بادشاہ کی فوجوں کو دیکھا جو تھوڑی سی مختصر سے جو لوگ تھے اس کے ساتھ اہل ایمان تھے، تو انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان میں سے بھی بعض ایسے تھے جنہوں نے اس سے کہا، آپس میں جب باتیں ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی سی جماعت کو بڑی جماعت پر فتح دیتا ہے، بات ہتھیاروں کی نہیں ہوتی یا بات تعداد کی نہیں ہوتی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح دینا چاہے، وہ اس کی مدد و نصرت اس کی جب شامل ہو جاتی ہے تو چھوٹی سی جماعت، تھوڑے سے کمزور سے لوگ بڑے سے بڑے طاقتور کو شکست دے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب یہ لشکر میں اس نے اعلان کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے یہ 13 بھائی تھے، ان کے والد ان کو پیچھے رکھتے، یہ بکریاں چراتے تھے، تو ان بھائیوں کے لیے اور والد کے لیے یہ کھانا لے کر آتے۔ آپ نے بھی وہ اعلان سنا تو آپ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ جب آپ لشکر میں شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے تو آپ اللہ کے نبی تھے، تو جب راستے سے جا رہے تھے تو ایک کنکر سے آواز آئی کہ اے داؤد مجھے اٹھا لو، میں جالوت کو مارنے کے کام آؤں گا۔ تو آپ نے اس کو اٹھایا اور اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ پھر جب آگے چلے راستے سے جا رہے تھے، پھر ایک دوسرے کنکر سے آواز آئی تو آپ نے اس کو بھی اٹھایا اور بیگ میں ڈال لیا۔ پھر آگے جب جا رہے تھے تو پھر راستے سے آواز آئی، جب آواز آئی تو آپ نے اس کنکر تیسرے کو بھی اٹھا لیا تو اپنے بیگ میں ڈال لیا، اپنے بیگ میں ڈالا اور آپ لشکر میں شامل ہو گئے۔ تو جب لشکر میں شامل ہو گئے، آپ بھی ان اہل ایمان میں سے تھے، ان مجاہدین میں سے تھے جنہوں نے اس نہر کو کراس کیا تھا اور اس بادشاہ کے حکم کے مطابق اس میں سے پانی نہ پیا تھا، حالانکہ اس نے پہلے بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایک نہر کے ذریعے پانی کی نہر سے آزمائے گا، لیکن آپ نے پیٹ بھر کے وہاں سے پانی نہیں پینا۔ کسی نے اگر تھوڑا سا چلو بھر پانی پی لیا تو اس کو معافی ہے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا،
اگر پتہ نہ ہوتا وہ ایک الگ بات تھی، ان کو پتہ تھا، اب ان کو بہانے بھی چاہیے تھے۔ پہلے تو انہوں نے خود اللہ کے نبی شمویل علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ منتخب کیجئے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر قتال کریں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ آج تو آپ مجھ سے یہ باتیں کہہ رہے ہو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لا پر جہاد فرض کر دے تو آپ کا انکار ہی نہ کر دو۔ انہوں نے کہا جس طریقے سے آپ کے آباء و اجداد نے کیا تھا پہلے، انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ہم تو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے تو بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، غلام بنا کے رکھا جا رہا ہے، تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جب وہ اصل وقت آیا، جب آزمائش آئی، تو پھر وہی بات ہو گئی۔ تو اسی لیے ان کو پہلے بتا دیا تھا، لشکر کا شروع ہونے سے جب اس نے سفر شروع کیا اس سے پہلے ان کو بتا دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ نہر کراس کی، انہوں نے اس میں سے پانی پی لیا۔ بعض کچھ روایتوں کے مطابق کہتے 80,000 اس لشکر کی کوئی تعداد 80,000 کے قریب تھی۔ تو جنہوں نے پانی پی لیا وہ تقریباً 70,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے، ایک دو نہیں تھے۔ پھر ان میں سے کچھ جو بچے، انہوں نے جب اس جالوت کے لشکر کو دیکھا، وہاں پر ہمت ہار گئے۔ تو پھر تھوڑے سے بچے تھے، بعض کہتے ہیں کہ ان کی تعداد بدر کے مجاہدین کی تعداد کے برابر تھی۔ تو جب لشکر آمنے سامنے ہو گیا، بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ میں جو کوئی بھی جالوت بادشاہ کو قتل کرے گا، اس کی دہشت ہی اتنی زیادہ تھی تو میں اس کو اپنی بیٹی کا بھی رشتہ دوں گا تاکہ اسی وجہ سے کوئی آگے بڑھے، ہمت کرے۔ تو جب جالوت نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت میرے مقابلے میں آئی ہے، لشکر اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے، تو اس نے باہر نکل کر طالوت بادشاہ سے کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کیوں یہ لوگ بھی مارے جائیں گے، ہم کرتے ہیں کہ میں ادھر سے بادشاہ نکلتا ہوں، ادھر سے بادشاہ آپ نکلیں یا آپ کسی کو بھیجیں، تو مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر میں مارا گیا تو میری ساری سلطنت، میرا سارا مال و دولت آپ کا، اگر آپ مارے گے تو وہ جتنے بھی آپ کی سلطنت ہے، آپ کا مال دولت ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ میرا۔ اب لڑائی اس بات پر آ کر ختم ہو جائے گی، تو باقی لوگ تو بچ جائیں گے، ان کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کروایا کہ کوئی ہے ایسا جو جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام آپ نکلے، آپ نوجوان تھے اس وقت۔ آپ جب نکلے تو آپ نے کہا میں حاضر ہوں۔ اب جالوت کے لیے کے پاس مقابلے کے لیے جب گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ تو لڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے کہا کہ تو نہیں کرنا چاہتا پر میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں نا۔ تو آپ غلیل میں، جو غلیل ہے ابھی تو اس کا بھی، غلیل کا بھی تقریباً نام و نشان ہی ختم ہو گیا، کچھ ایسی چیزیں جو کہ اب صفحہ ہستی سے ہی مٹتی جا رہی ہیں۔ آپ نے کہتے کہ آپ اس کے ساتھ پتھر پھینکا کرتے تھے اور بہت تیز، بہت دور تک۔ تو آپ نے کیا کیا، جب اس کے ساتھ مقابلہ کیا تو وہ جو پتھر آواز آ رہی تھی کہ مجھے اٹھا لو میں اس کے کام آؤں گا، آپ نے پہلے ایک غلیل میں ڈالا، اس کو مارا، کہتے ہیں اس کے دو آنکھوں کے درمیان جا کر لگا، پھر دوسرا مارا، تیسرا اس کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کی دیر تھی کہ اس کا جو لشکر تھا اتنا بڑا، وہ ساتھ بھاگ گئے اور طالوت کو فتح ہوئی۔ فتح جب ہوئی تو جو ان کے ساتھ بندے تھے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام نے تو اتنے بڑے بادشاہ کو قتل کر دیا، تو ان سبھی نے جو ہے نا داؤد علیہ السلام کے ان میں شہرت بھی بڑھ گئی، شہرت بڑھی، آپ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پاس زیادہ ان کی طرف ان کی رغبت بڑھنے لگی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس جالوت بادشاہ نے کہا تھا کہ بادشاہ کے ساتھ لڑے،
اس وقت داؤد علیہ السلام میں بادشاہ تھے، طالوت نہیں تھا، تو اسی لیے داؤد علیہ السلام نے اس کے ساتھ جا کر جنگ کی اور اس کو قتل کیا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نوجوانی ہے، آپ نے اس کو قتل بھی کر دیا، آپ کی بہادری کے بھی چرچے ہو گئے، تو جو بنی اسرائیل تھے وہ داؤد علیہ السلام کی طرف زیادہ رغبت رکھنے لگے، حتیٰ کہ بادشاہ سے، جو بادشاہ تھا، بادشاہ کے بات کوئی نہ سنتا، اس کی طرف نہ دیکھتا، وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوتے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے جس طریقے سے اعلان کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا، آدھی سلطنت دوں گا، اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، آدھی سلطنت بھی دے دی۔ لیکن یہ شہرت بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ دوسرے تو دوسرے اپنے بھی برداشت نہیں کر سکتے کسی کی کامیابی کو، تو کہتے ہیں کہ جو طالوت بادشاہ تھا اس کے دل میں حسد بڑھنے لگا پھر، اب کیونکہ لوگ اس کو چھوڑ کر داؤد علیہ السلام کی طرف جانے لگے، ان کی آواز بھی بہت میٹھی تھی، بہت پیاری تھی۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ میں بادشاہ، لوگوں کو تو میرے دربار میں آنا چاہیے تھا، میرے پاس اکٹھے ہونا چاہیے، میری باتیں سننی چاہیے، تو اس کا حسد بڑھنے لگا داؤد علیہ السلام کے خلاف۔ آہستہ 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 اس نے یہ کام کیا کہ پہلے تو تک تو وہ بہت نیک ہی تھا، جو طالوت ہے وہ بہت ہی نیک، اب حسد کی وجہ سے وہ راستے سے جب ہٹنے لگا تو اس نے یہ سوچا کہ اب اور تو کوئی حال ہی نہیں ہے، دن بدن ان کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ کام کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہی قتل کر دیا جائے۔ اس نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی، جب بھی وہ کوشش کرتا لیکن وہ ناکام ہو جاتا۔ کہتے کہ ایک بار وہ سویا ہوا تھا، یہ روایات جو ہیں اہل کتاب ان کی کتابوں میں جو لکھی گئی ہیں وہاں سے یہ روایات چلی آ رہی ہیں کہ وہ سویا ہوا تھا، تو داؤد علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ اس کے پاس گئے، اس کو خبر تک نہ ہوئی، نہ اس کے پہرے دار تھے ان کو خبر ہوئی، آپ اس کے کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں داخل ہونے کے بعد اپنے تیر جو تھے اس کے دائیں بائیں پاؤں کے پاس اور سر کے پاس گاڑ کر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو جب وہ اٹھا دیکھا اس نے تو میرے آگے پیچھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تیر داؤد علیہ السلام نے گاڑے۔ اس نے کہا کہ اگر میں داؤد علیہ السلام پر اس طریقے سے قابو پا لیتا تو میں تو قتل کر دیتا، لیکن انہوں نے مجھے قابو پایا، سوئے ہوئے مجھے پایا، لیکن پھر بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس وقت اس کے دل میں تھوڑا سا جب خیال آیا تو نرمی بھی پیدا ہوئی کہ میں تو غلط راستے پہ ہوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہی حسد، وہی بات، پھر جو لوگ بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں دوستوں کی شکل میں دشمن، تو پھر اس کے حسد جب بڑھنے لگا تو پھر وہ اسی کام کی طرف داؤد علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوا۔ جو لوگ اہل نظر تھے، اہل علم تھے، کہتے ہیں جب وہ طالوت بادشاہ کو اس بات سے روکتے، یہ کام جو تو کر رہا ہے یہ غلط ہے، تو اس سے باز آ جا، تو اس نے پھر علماء کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا، جو کوئی بھی اس کو اس کام سے روکتا اس کو قتل کرنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ اس نے علماء کا بھی قتل کر دیا ان کی دشمنی میں۔ دشمنی کیا تھی؟ ایک شہرت زیادہ ہو گئی، ایک بادشاہ کو ان قتل کرنے کے بعد لوگ ان کی طرف زیادہ جانے لگے، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے جا کر درخواست کی کہ اب آپ ہمارے بادشاہ داؤد علیہ السلام کو ہمارا بادشاہ بنا دیں، ہمیں طالوت سے نہیں، ہمیں داؤد علیہ السلام سے زیادہ رغبت بھی ہے، آپ ان کو ہمارا بادشاہ بنا دیں۔ تو بعض میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر طالوت کو توفیق دی توبہ کی، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہ ہو، توفیق نہ ہو، تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔
بعض دفعہ لوگوں کو جب ابتدا ہوتی ہے تو بہت ہی اچھے طریقے سے ہوتی ہے، بہت ہی نیک پرہیزگار، لیکن اختتام انتہائی برے کام پر ہوتا ہے۔ تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی ابتدا انتہائی برے کاموں سے ہوتی ہے، دیکھنے میں تو پتہ چلتا ہے شاید یہ کبھی سیدھے راستے پہ بھی نہ آ سکے، لیکن شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ تو جب وہ اختتام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، وہ اس برائی سے نیکی کی طرف اب مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کا اختتام ہوتا ہے تو نیکی پر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی توفیق دی، توبہ کی توفیق جب اس کو ہوئی، تو وہ توبہ کرتا روتا، اس نے اپنی جو حکومت تھی وہ داؤد علیہ السلام کے سپرد کر دی، ان سے معافی مانگی، تو ہر وقت روتا رہتا۔ وہ جنگلوں میں چلا گیا تو روتا کہ کسی طریقے سے میری معافی ہو جائے۔ تو بعض میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خواب میں یہ چیز دکھائی، تو بعض میں آتا ہے کہ کوئی کسی نیک بندے کے پاس گیا تو اس نے جا کر بتایا کہ اس کا ایک ہی اب حل ہے، تمہاری توبہ قبول ہونے کا ایک ہی حل ہے کہ تو کفار کے مقابلے میں نکل، جہاد کر۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی لیا اور خود بھی وہ نکل گیا پھر اللہ کے راستے میں، حتیٰ کہ وہ ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ ساری جتنی بھی حکومت تھی، وہ سلطنت تھی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بعد میں نبوت بھی عطا کی، آپ کی آواز بھی بہت میٹھی، بہت پیاری تھی۔ تو جب آپ تلاوت کرتے تو یہ چرند و پرند رک جاتے، پرندے جو اڑنے والے ہوتے، اگر وہ کہیں سے جا رہے ہوتے اٹھتے ہوئے تو داؤد علیہ السلام کی آواز آ جاتی تو وہ وہاں ہی کھڑے ہو جاتے، فضا میں تو فضا میں ہی رک جاتے، اتنی پیاری ان کی آواز تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی، آپ کو علم و حکمت عطا کیا، تو سب سے پہلے جو موجد ہیں، ہر چیز کا ایک موجد ہوتا ہے، آج بھی اسلحہ بنتا ہے، باقی چیزیں بنتی ہیں، کتنی دنیا میں ترقی ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کو ایجاد کرنے والا تھا۔ تو اس دور میں جب جنگیں ہوتی تھی، وہ تیروں اور نیزوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، تو دفاع کا بھی کوئی نظام ہو، دفاع کے لیے انہوں نے وہ زیریں پہننی ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جو زیرہ بنائی جاتی تھی وہ ایک جیسے یہ شیٹیں ہوتی ہیں، لوہے کی شیٹیں، ان پوری شیٹوں کے ساتھ بنائی جاتی تھی، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو مسخر کر دیا، اتنا نرم کر دیا جیسے ہمارے ہاتھ میں مٹی ہے، اگر ہم گارے کو لیں تو جس طریقے سے بھی اس کو موڑنا چاہے مڑ جاتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوہے کو ایسے کر دیا تھا، آپ اپنے ہاتھ سے جس طرف بھی اس کو موڑتے وہ مڑ جاتا۔ تو پھر سب سے پہلے جو زیریں بنانا شروع کی، پھر داؤد علیہ السلام نے جنگی لباس جو تھا وہ تیار کرنا شروع کیا، وہ اس کو چین سے ایک چین سے دوسرے چین میں ڈالتے صحیح سلیقے کے ساتھ، تو یہ آپ بنا کر بیچتے تھے۔ تو ایک بار جب آپ نوجوان تھے تو اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، کیونکہ اللہ کے نبی تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، وہ تو ایک وقت مقرر ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احکامات آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ یہ آنے شروع ہوتی ہیں، لیکن ہوتا تو نبی ہیں، گناہوں سے تو پاک ہی ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہر چیز سے بچا کر رکھتا ہے۔ تو آپ نے اپنے والد سے کہا ابا جان، جب کبھی بھی میں تیر چلاتا ہوں اپنے شکار کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ میرا تیر جہاں پر لگتا ہے وہ چیزوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ کے والد بھی، جن کا بیٹا اگر نبی ہو تو وہ بھی تو کوئی عام نہ ہوئے ہوں گے نا،
انہوں نے کہا بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے تیر کے اندر تیری روزی بھی لکھ دی ہے۔ پھر ایک بار اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان میں نے دیکھا میں نے تیر چلایا، پہاڑوں کے درمیان میرا تیر گھوم رہا ہے، تو میں نے اس کو کون سے پکڑ لیا، کون سے پکڑ کر میں اس پر بیٹھ گیا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ کے والد نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت ہی بڑی علم و حکمت دیں گے، آپ کی ایسے ترقی، جو جیسے ایک والد بچے کی سے بات کرتے ہو آپ نے بات کی، تو پھر جب آپ بڑے ہو گئے آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر وہ فتح بھی دی، بنی اسرائیل کو وہ علاقے بھی واپس دیے۔ پھر آپ کو جب تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، تو وہی تھی کتاب، اور پھر وہی کے احکامات آتے تھے، جس طریقے سے احکامات آتے تھے تو وہ لوگوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ تو جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، نبوت عطا کرنے کے بعد کتاب عطا کی، تو آپ اس کی تبلیغ کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی طاقت دی ہوئی تھی، آپ کا ایک پیر زمین پر ہوتا، دوسرا پیر وہ گھوڑے کی جو رکاب پر رکھنے تک آپ وہ پوری کتاب کی تلاوت کر دیتے۔ اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہوئی تھی۔ تو آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتے تھے صحابی، آتے تھے نوجوان بھی ہوتے تھے، شوق ہوتا تھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں ساری عمر اللہ کی عبادت کروں، روزے رکھوں، یہ کروں، تو میرے لیے سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ سب سے بہتر عمل ہے داؤد علیہ السلام، جس طریقے سے وہ روزے رکھتے تھے آپ بھی اسی طرح روزے رکھیں۔ ایک دن روزہ رکھ لیا، ایک دن افطار کر دیا، ایک دن روزہ رکھا، ایک دن افطار کیا، یہ آپ کا ساری عمر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسے ہی گزاری، روزہ رکھتے افطار کرتے، روزہ رکھتے افطار کرتے، باقی جو معاملات تھے پھر آپ باقی معاملات کرتے، تبلیغ دین کرتے، گھر کے لیے اپنا وقت نکالتے۔ آپ نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک وہ وقت تھا جو عوام کے لیے تھا، وہ آتے آپ سے سوالات پوچھتے، ان کی ضروریات ہوتی، جو جو چیزیں ہوتی تبلیغ دین کرتے۔ ایک وہ وقت تھا جو اپنی بیویوں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا آپ نے، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی تقریباً کوئی 99 بیویاں تھیں، 99 بیویاں تھیں آپ کی، تو آپ ایک دن سبھی کے پاس جاتے۔ تو انشاءاللہ تعالی داؤد علیہ السلام کے بارے میں اگلی دفعہ اگر زندگی رہی تو پھر پورا ان کا ذکر کریں گے، اگر زندگی نہ ہوئی تو اللہ سے دعا گو کہ اللہ اگر کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہو جائے تو معاف فرمائے۔ اسی پر ختم کرتا ہوں، ما الا البلاغ المبین۔